عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ السلام علیکم۔ اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے ہمارے چینل وائس آف اے آر کیو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ نیکی کی بات آگے پھیلانا عبادت۔ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی۔ پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئیں کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی۔ اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پھڑ پڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔
تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا، اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبد العزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نہ بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو، کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو، تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبد العزیز کی تھی، پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو، 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبد العزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائیں، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی، ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں۔ اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا پور۔ اٹھ فریدا، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، کہ مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا، پیچھا رہ گیا دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے، پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے
मुझे 20,000 दिनार दे दें। आप फरमाने लगे संभाल के रख, शायद मेरे बाद वाला दे दे। रुका संभाल के रख, पर मुझसे ना उम्मीद रखना 20,000 दिनार तो मैं 20,000 घर में दूंगा और 20,000 चूल्हे जलाऊंगा। मैं एक आदमी को इतना अमीर कर दूं और बाकी लोग देखते रहे। आपको जहर दे दिया गया, बीमार रहे, बच्चों को बुलाया और मैं बेटा मैं जहन्नुम से डर गया था, तुम्हारे लिए माल नहीं जमा कर सका। उस दिल निकला, शदीद अलील हो गए। वो जो आयत मैंने पढ़ी है ना, आपकी अहलिया कहती हैं कि आखिरी वक्त आपकी जुबान पर वो आयत जारी हुई, तिलकद दारुल आखिरत नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आकिबतुल लिलमुत्तकीन। फरमाया ये आखिरत का घर है, उन लोगों को मिलेगा जो ना ज़मीन में तकब्बुर करते हैं ना फसाद चाहते हैं। ये आयत पढ़ी और रूह परवाज कर गई। मरने से पहले, विसाल से पहले 10 दिनार या 20 दिनार दे के अपने बेटे को भेजा। फरमाया गाँव में जाओ और मेरे लिए ज़मीन खरीदो कब्र के लिए, और अगर गाँव वाले खुशी से दे दें तो खरीदना, और अगर उन्हें दिक्कत हो तो उन्हें तंग ना करना। 10 दिनार की ज़मीन खरीदने के लिए जब बेटा जाने लगा तो उसने कहा हुजूर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि आपका जस्दे खाकी मदीने ले जाया जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पहलू में आपको दफन किया जाए। आप फरमाने लगे पुत्र मैं इस काबिल नहीं हूं कि हुजूर के साथ दफन किया जाए, ना मैं इस काबिल नहीं हूं। इस तरह करना, मेरे पास हुजूर के कुछ नाखून और बाल हैं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र में रख देना। और फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया मुझे ना सस्ता कफन देना 2 दिनार का, इससे ज्यादा कफन ना देना, 2 दिनार का कफन। हुजूर आपका माल है कुछ पड़ा हुआ तो उसमें से अच्छा कपड़ा खरीदा जा सकता है। फरमाया ना भाई 2 दिनार का कफन खरीदना। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर मैं नेक हुआ तो अल्लाह मुझे जन्नत का लिबास अता फरमा देगा, अगर मैं बद हुआ तो ये भी तो फट ही जाएगा, चीर दिया जाएगा, कब्र तोड़ देगी पसलियां, लिहाजा मुझे महंगा कफन ना देना 2 दिनार का। आपके विसाल से कुछ अरसा पहले ना आपने एक कासिद भेजा, रूम के बादशाह के पास वो गया तो वहां उसने एक अजीब मंजर देखा कि वहां एक हाफिज़े कुरान नाबीना आदमी कैद है, उसकी आंखें मौजूद नहीं हैं और वो चक्की चलाता है, आटा पीसता है। उस कासिद ने उससे पूछा तो यहाँ कब से है और ये तेरे साथ मामला कैसे हुआ? तो वो कहने लगा मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर मुझे कहने लगे ईसाई हो जा। मैंने इनकार किया तो इन्होंने मेरी आंखें निकाल दी। अब मैं सुबह शाम ये थोड़ा सा काम करता हूँ, चक्की पीसता हूँ तो रोटी दे देते हैं। वो कासिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया और आके कहा हुजूर एक इस तरह का मुसलमान रूम के बादशाह के पास कैद है, एक मुसलमान की तकलीफ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब सुना तो रो पड़े, और मैं वो कैद है और वहां कैद है और हम यहां आराम से बैठे हैं। फौरन रुका लिखा, कासी से कहने लगे वापस जा, रूम के बादशाह को जाके कह कि उस नाबीना कैदी को फौरन आजाद करे, वरना मैं एक ऐसा लश्कर भेजूंगा कि इतना बड़ा लश्कर भेजूंगा कि उसका पहला आदमी तेरे पास होगा और आखिरी मेरे पास होगा, और तुझे फिर वो बंदा छोड़ना पड़ेगा। तो अभी छोड़ दे, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूं। वो कासिद कहता है जब मैं रुका लेके पहुंचा, जाहिर है बड़ा लंबा सफर होता था, आने जाने में महीनों भी लग जाते थे। कहते मैंने रुका दिया तो उसने पढ़ा, कहने लगा मेरी तरफ देख के, रुका मैंने पढ़ लिया है, उलमा को जानते हैं, ताजर ताजरों को जानते हैं, तो बादशाह भी बादशाहों को जानते हैं। और मैं तुम मुसलमान हो, मैं नहीं हूं, पर जितनी तुम इस दरवेश की कदर करते हो मैं तुम सबसे बढ़कर कदर करता हूं। मैं इस बंदे को लश्कर लेके आने की तकलीफ नहीं दूंगा, मैं वैसे ही कैदी आजाद करने लगा, तुम ले जाओ। कहते मुझे चंद दिन वहां रहना पड़ा, कुछ लवाजमात थे जिनके लिए रुकना पड़ा। एक दिन मैं शाह रूम के दरबार में गया तो वो तख्त से नीचे उतर के रो रहा था और उसकी हिजकी बंधी थी और उसके सीने से आवाज निकल रही थी। मैंने पूछा लोगों से क्या हुआ, कहने लगे खुद ही पूछ लो। मैंने जाके कहा बादशाह क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा आज धरती का हुस्न उठ गया है, आज सिंगार खत्म हो गया,
آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے, تمہارا امیر چلا گیا. تو میرے دل میں خیال آیا, میں نے آہ بھری. میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا, لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں, پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے, پر وہ پھر بھی فقیر تھا. فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی, تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی. کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا آپ بڑے زاہد ہیں, آپ نے دنیا چھوڑ دی. فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں, زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے. مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں. ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا. ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا, اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص صاحب سے گفتگو کر رہا تھا, سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا. اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی, طبیعت کیسی, حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو. ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا. اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا, یہ میرا ذاتی ہے. جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو, نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو, دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے. دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی. ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا. یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی. دل نہیں لگایا دنیا سے. مال تھا, دولت تھی, پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں, یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں, اب یہ والا میں نے گھر. ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی, چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے. اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان بنو امیہ کی حکومت تھی, اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا, سجا ہوا, سمرا ہوا, خوشبو والا, میٹھا بھی, ٹھنڈا بھی, پیارا بھی, نیک بھی, متقی بھی, اصول والا بھی, رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز. اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا. آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے. آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں, تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا. حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے, ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی. اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا. آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی, علم حاصل کیا, چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے. پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا, چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے. اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی, مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی. پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا, اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے, پرہیزگار بڑے تھے, پر خوش لباس بھی بڑے تھے. خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا. خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے. جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا, عمر بن عبدالعزیز گزرے. جب تک گورنر رہے, جب تک خاندان میں رہے, ماحول اور رہا. سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے. یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا, لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے, ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے.
فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا. اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش. خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی. بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے. لمبی نہیں، 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا. آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی. پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے رستے میں، غریبوں میں بانٹ دی. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی ہیں. پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئیں. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی. اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں، یہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے، بچ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا. پتر کیا بات ہے ابا جی، اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتے، پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے، یہ میری ذمہ داری تھی. اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے، میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے، اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، سوال نہیں کرنا پڑا، گندم بھی اپنی تھی، پیاز بھی اپنا تھا، گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے صرف زبان. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں، یارو ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے، ہو جاتا ہے، نئے کپڑے لینے. اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی. لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے. غربت کیسے ختم ہوگی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے؟ کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں؟
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے، ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا اور میں 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں۔ تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں، وزیر بھی نیک۔ تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اگر اجازت دیں تو کر لوں؟ کہا جناب کرو۔ کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا۔ بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو، اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے، اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ تو صاحب یاد رکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا، اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائیں، بنا کر کے سجائیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی، آپ کے بچوں نے بھی سادگی۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا، رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک اصولی بات ہے۔ جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا۔ ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا۔ تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا، ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا، نئے نقشے کی بات کرتا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا، یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں۔ اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے۔ تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے۔ ختم ہو گئے پروٹوکول۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا۔ اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو۔ تو پوچھا اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے۔ اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے۔ چل اماں بتا دے، تیری مہربانی۔ اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا لوارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔
کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر۔ میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، کہ لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو، کون اتنے جتن کرتا ہے؟ کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤں کس بات پہ، ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں، جا ابا کے پیر پکڑ لے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے، اس کا اللہ راضی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نا جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا، اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھیں۔ عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو۔ تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اماں سائن کرنے ہی لگی تھی، سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو۔ اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے۔ اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا حضور، یہ میں راضی ہوں۔ سب سمجھ سکتے سخت ترین حالات کا بظاہر مقابلہ ہے، لیکن قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ آیا، 2-3 اونٹ اس نے بیچنے تھے، ابو جہل نے خرید لیے، پیسے نہیں دیتا تھا، دبا کے بیٹھ گیا، حالات اسلام پر سخت ہے،
اور سارا مکہ بظاہر مخالف ہے، مسلمان ظاہری طور پر کمزوری کا شکار ہے، تو کسی کافر نے نا بطور تمسخر معاذ اللہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میری سمجھ، کیونکہ جو بندہ غریب ہوتا ہے نا بیچارہ وہ تو رو رہا ہوتا ہے، اور میں نے مظلوموں کو دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو دیکھا ہے، سڑک بھی سیدھی نظر نہیں آتی، پھر تو میرے بھائی ان کو دستخط کرنے بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا بتائیں، بعض اوقات جن سے کچھ لکھوانا ہوتا ہے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے پینسلوں کا ڈبہ لے کے آؤ۔ کیا کرے، کس راہ کا تعین کرے، کیسے کر کے نکلے؟ آپ کبھی غور کریں گے کہ جب انسان پر پورا بوجھ بنا ہوتا ہے اور پھر اس سے جب کیفیات پوچھی جا رہی ہوتی ہیں، جب حالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے رپٹ درج کرانا چھوڑ دیا۔ نقصان یہ ہوا کہ ظلم مضبوط ہوتا گیا، مظلوم پیچھے ہٹتے گئے، ظالموں کی رسی دراز ہوتی گئی، انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، حالانکہ ان بطش ربک لشدید، ساری عدالتیں زمین پہ نہیں لگنی، ایک رب نے بھی لگانی ہے۔ ہاں ایک عدالت وہ بھی لگائے گا، اور کہتا ہے ابھی میں نے ڈھیل دی ہے، پھر جب میں پکڑوں گا تو رب سے زیادہ شدید کسی کی پکڑ او بادشاہ مان کری نہ وارثاں دا، وہ تے بے وارثہ کر کے مار دائی۔ لیکن کب؟ جب احساس ہو انسان۔ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جانتا نہیں ہے بظاہر حضور کو، میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور ایک مکے کا سردار ہے، اس نے میرے اونٹ خریدے ہیں، غریب آدمی ہوں، اب وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، تو میں نے سرداروں سے بات کی ہے، تو جب اس کا نام بتایا تو یہ تو کانپنے لگے ہیں، اور ایک نے آپ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ شخص کہتا ہے میں حیران تھا کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، پر یہاں تو حال یہ ہے کہ سادے سے کپڑے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، میں 10 باتیں کرتا ہوں تو محبوب ایک جواب دیتے ہیں، اور وہ بھی دھیما بولتے ہیں، دھیما تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور بریلی کے امام فرمانے لگے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے شہزادے سنو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بہتر صلہ دے، میری بات پر توجہ کرے، یہ وعدہ میں نے کر لیا تھا، ورنہ میں 3 ہفتے سے کہیں جا نہیں پا رہا، کچھ طبیعت پر اثر ہے، اس لحاظ سے کچھ بھی ہو کہ ساتھ ساتھ اگر انسان کی صحت ایسی رہے تو گناہ بھی ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، یہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور بیماری میں نفس بھی کمزور ہوتا ہے، بہت سی بیجا خواہشات سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ میری بات سن لیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے چند باتیں عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ عزیز دوستو، اس نے آ کے حضور کو دیکھا، لہجہ دیکھا، نبی کریم نے فرمایا تو نام بتاؤ نا بندے کا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کوئی بڑی خوش دلی سے نہیں بتایا، کیونکہ باقی لوگ جو ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ وہ تو بڑا ظالم ہے۔ کہتے میں نے کہا حضور اس کا نام ابو جہل ہے، ابو الحکم ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہتے ہیں کریم محبوب نے نا مجھے تھپکی دی، تو فرمایا فکر کیوں کرتا ہے، چل نا میں ابھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ حالات دیکھ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پہلے آپ دیکھیں گے کہ ظالم کا منصب کیا ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے گھر تک آگ کیسے آ جائے؟ او خدا کے بندے، ایک بندہ ہوتا ہے صرف ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا، وہ ایک ہوتا ہے، پھر اس ایک کو اللہ پورا قافلہ بنا دیا کرتا ہے، اس ایک کو اللہ جماعت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ساتھ چلے، یعنی ساتھ چلے، صرف ٹیلی فون نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے رکا لکھ دیا ہے، یہ نہیں فرمایا جا تیرا کام ہو جائے گا، یا میں نے لیٹر پیڈ پہ لکھ دیا ہے، میں نے کارڈ کے پیچھے تحریر کر دیا، تو فکر نہ کر، حضور ساتھ چلے، اس کے ساتھ نہیں جس کا 6000 ووٹ تھا، اس کے ساتھ نہیں جو آدمی کئی ٹوکریوں سمیت آیا تھا، اس کے ساتھ نہیں جو اونچی کرسی پر بٹھایا جاتا تھا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ادھر ادھر تو نہ باتیں کریں، میرے ساتھ کریں۔
یہ खूगर हमद से थोड़ा सा गिला तो सुन ले, सुने ना यार, कुर्बान जाओ। ये मैं और आप सब इस सोसाइटी का हिस्सा है, किसी एक की बात नहीं कर रहा। आप गौर फरमाएंगे, हुजूर साथ चले। कहते सारे रास्ते में सोचता रहा कि भला हुजूर के तो धीमे धीमे अंदाज हैं, तो बड़ा जालिम है, मैं 2-4 मुलाकातें कर चुका हूँ। वो तो कहता जा जिधर से मिलते हैं ले ले, नहीं मैं देता। कहते कुर्बान जाऊँ। महबूब बड़े धीमे धीमे नजरें झुकाई, थोड़ी थोड़ी बातें करते, सादा लबो लहजा। लेकिन जब अबू जाल का दरवाज़ा आया तो मैंने दस्तक दी, और जब दरवाज़ा खुला तो महबूब ने फरमाया तू हट जाना पीछे। कहते हैं जब मैं पीछे हटा तो फिर मैंने उन झुकी हुई नज़रों को उठते देखा, फिर मैंने उस लहजे का दबदबा देखा। बरेली के इमाम कहने लगे गजब से उनके खुदा बचाए, नूर बारी जलाल में है। कहते महबूब करीम अलैहिस्सलाम के चंद जुमले, फरमाया तू तो सरदार बनता है क्या, गरीबों का खून चूस के सरदारी करेगा। सरदार भेक भाग वाले को कहते हैं कि लूट लेने वाले को कहते हैं। तो मैं ये गरीब परदेसी कहीं से आया और इसके तूने पैसे दबा लिए, कब देने हैं पैसे जल्दी बता। कहते अगला जुमला नहीं बन पड़ा, अबू जाल तो कांपने लगा, कहने लगा जी मैं अभी आया लेके। कहते अगले ही लम्हे जब वो पैसे मेरी तरफ बढ़ रहे थे तो मैं फिर न पैसे देख रहा था न कामयाबी देख रहा था, मैं मासूम आमना को देख रहा था, मैं हजरत अब्दुल्ला के सुर्रे यतीम बेटे को देख रहा था। लबो लहजे की सादगी, ये हुस्न, ये अंदाज, ये रानाई। कहते हैं हुजूर तो मुझे दे के चले गए, लेकिन लोगों मैं दिन के उजाले में भी उनके हुस्न तकल्लुम का शेदाई बन गया, और मेरी रातों में जब वो ख्वाबों में आते हैं तो तब भी उनका पैकरे राना मुझे अपनी तरफ खींचता है। हुजूर ने ये नहीं देखा कि हालात का तनाजुर क्या यार, जिंदगी में कहीं इंसान खड़ा तो किसी जगह वो बात तो कह सके। हमें तो इस तरह की सियासत सिखाई जा रही है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, खबरदार जमातों के बुतों में कैद ना होना, किसी से इख्तलाफ करो तो फकत दलील की हद तक, और दलील मिल जाए तो इख्तलाफ खत्म, बुतों से बाहर निकलो। हम एक दीन के मानने वाले हैं, एक वतन के रहने वाले हैं, हमारे दुख सुख साझे, हमें सियासी फिरका वारियत में बांट दिया गया है। बच्चों के अखलाक, तहजीब, अंदाज़े गुफ्तगू दूसरों के हक में इतने खतरनाक कर दिए गए हैं कि मेरी कौम कभी ऐसी तो न थी, हमारे नौजवान कभी ऐसे तो न थे, इनका लहजा कभी यूं तो न था। चंद लोगों ने अपने सियासी मुफादात की खातिर वो तकसीम की है क्या लामान वल हफीज, वापस लौटिए, जिंदगी उसूलों पर खड़ी कीजिए। और फिर एक और बात, ये भी जरूरी नहीं कि जालिम अगर अपना है तो फिर उसे छुट्टी दे दी जाए, और अगर गैर है तो फिर उसके पीछे चला जाए। हमने उसूल कायम करना है, ये देखना जुल्म कहाँ हो रहा है, ज्यादती किसके साथ, ये उसूल हुजूर ने दिया है। जुर्रत करें, हिम्मत करें। अगर कहीं वालदा भी अपनी हमारे घर में भाभी के साथ कुछ तल्ख रवैया इख्तियार करती है तो एहतराम से कहे, अदब से कहे, लबो लहजे को बावुजू करके कहे, पर वालदा से भी कहे कि अगर तो ये किसी की बेटी है पर बेटी तो है ना। यहां से आगाज करें, घर से शुरू करें। हम ना बड़ी सारी जगहों पे बड़ी सारे मामलात के अंदर इस तरह बंद हुए हैं बरादरी के खौल में, कबीले के खौल में, कि हमारी कोई नजरियाती जिंदगी नहीं रही, हमारा कोई सोच ही नहीं रही, हमारा कोई उसूल और कायदा ही नहीं रहा जिंदगी गुजारने का। खड़े होना सीखे, अदल करना सीखे। हमें सीरत की किताबों में वो वाली रवायत में मिलती है जब एक कलमा गो फैसला लेके आया, गरचे मुनाफिक था पर कलमा तो पढ़ता था ना, मुसलमान कहलाता था, लोग उसे मोमिन जानते थे। उसने अपना मुकदमा हुजूर की बारगाह में पेश किया और मुकाबले में यहूदी था। ये कलमा गो है, गरचे मुनाफिक और सामने यहूदी है। कुर्बान जाए, इस जमीन ने वो वाले फैसले भी देखे हैं, इस आसमान के नीचे ये रंग भी दुनिया ने देखा है कि महबूब ने कलमा गो के खिलाफ फैसला किया और यहूदी के हक में फैसला दिया। अदल अदल है, इंसाफ इंसाफ है, मेयार मेयार है। कुछ कायदे जिंदगी में, कुछ उसूल वज़ा किए जाए और उनकी रोशनी में अपने मामलात जिंदगी को मुरतब किया जाए। मैं कल जुमे में दोस्तों से कह रहा था
ہم نے نا ایک زیادتی کی اپنے بچوں کے ساتھ. ہم نے انہیں دولت مند بننے کی تجویز دی اور 22, 24, 25, 26 سال کی عمر میں ہی بچے نفسیاتی سے ہونے لگ گئے، کیونکہ ہم نے انہیں یہ ماحول دیا تھا کہ پیسہ، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، لیکن وہ خاص روحانی تربیت، وہ خاص ذوق، وہ جو میرے کریم رسول نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے جانا، مسجد لے جانا، بھیجنا نہیں، مسجد لے جانا. وہ جو رسول کریم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہلا کر فرماتے تھے فاطمہ اٹھنا، یہ رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، سحری میں جگاتے تھے. وہ جو خاص ان کی اخلاقی تربیت تھی. مال انہیں بڑا دیا، لیکن وہ اس طرح کا انہیں بنا دیا ہے کہ وہ عام لوگوں سے کٹ گئے ہیں. ان کی زندگی کا وہ سٹیٹس ہی نہیں رہا. ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ اتنی ڈگریوں کے باوجود یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا شخص ہے جس کے ساتھ چند گھڑیاں بات نہیں کی جا سکتی، جس کا سوچ بچار کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. لیکن وہ انداز جو ہمیں رسول کریم نے سکھایا وہ اصول تھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے آداب زندگی سے آگاہ کر دے، تاکہ جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہوں ان کی زندگی سکون میں آئے. لیکن ہم اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے. میری دادی اماں میں نے اپنا ملک سارا دیکھا ہے اور مجھے پیارا بھی بڑا ہے، اور دیکھنے کے بعد زیادہ پیارا ہو گیا ہے. میں نے نیچے اتر کر گلی کوچے بھی دیکھے ہیں، اور میں نے کھیت کھلیان بھی دیکھے ہیں. وطن کے سارے کم و بیش شہر میں دیکھ چکا، صوبوں کے کونے خدرے دیکھ چکا. مجھے اللہ نے موقع دیا، ملک سے باہر بھی میں نے کچھ جگہوں کو دیکھا، لیکن پلٹ پلٹ کے نا وہ دیہاتی لوگوں سے پیار بڑھ گیا. سیانے ہونے کے چکر میں بعض لوگ اتنے تیز ہو گئے کہ ہر چیز پہ انہوں نے تیزی میں تولنا شروع کر دیا. تو جو سادے لوگ تھے نا پرانے دیسی، ان سے پیار بڑھتا چلا گیا کہ یار یہ تو بڑے کمال لوگ. دادی اماں صبح تخت پوش پر بیٹھتی تھی، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور نماز کے بعد وہ ایک بات کرتی تھی. خود نماز پڑھ کے کہتی تھی اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو، اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو. اور پھر جب سارے لوگ ان کے گرد، سبق کس کو کہتے تھے؟ پیپر یاد کرنا ہے آج کا. سبق کون سا؟ اگر پتہ ہے تو اونچا بولے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. تو کہنا کسے تسی دسو، اسی نام اپنے آپ کو پینڈو سمجھو تو میں تے ہے نا میرے تے پا دیا جی پینڈو بندے گل کی تھی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. قرآن پاک ہے نا جی، نماز پڑھو اور پھر سبق پڑھو. کیا قرآن پاک پڑھو. اور پھر جب گھر کے سب لوگ ان کے گرد قرآن لے کے بیٹھ جاتے تو پھر وہ سادے لفظوں میں کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ کامیابی ہے کسی گھر کی کہ صبح اوہو میرے بھائی جب فجر 4:30 ہوتی تھی تو پھر بھی لوگ 9 بجے اٹھتے تھے، اور جب فجر 6:20 پہ ہوتی ہے تو پھر بھی 9 بجے اٹھتے. جب مغرب کی نماز 7:15 تھی پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اور جب سے مغرب 5:15 ہوئی ہے پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے معاملہ نیند سے نہیں ہے. ہم کوئی اصول ہی نہیں، کوئی ضابطہ ہی نہیں بنا پائے زندگی کا. ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ ہی نہیں سکے جو رنگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہم نے اپنے لیے اس خوبصورتی کو کشید ہی نہیں کیا جس نے ہمارا ظاہر باطن سنوار دینا تھا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کے مطابق، قاعدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے حضور کا فقر اختیاری ہے. بس بات سمیٹنے لگا ہوں. نبی پاک کا فقر اختیاری ہے. حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں سو رہا تھا تو سارے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے دستے مبارک میں رکھ دی. میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. لیکن نبی پاک نے پسند کیا، حضور نے چاہا کیا؟ ایک وقت روٹی کھانی. یہ پسند ہے نبی پاک کی، مجبوری نہیں، یہ پسند ہے. حضور نہ سادہ طرز زندگی کو پسند کرتے. یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے نا، اس میں روز ایک نیا موڑ آتا ہے، روز ایک نیا ڈیزائن بدلتا ہے، روز ایک نیا خرچے کا دروازہ کھلتا ہے. اور جو بیچارے گئے تھے نا 3 سال کے لیے ملک سے باہر کہ تھوڑے سے پیسے کما کے لاؤں گا پھر یہاں کاروبار کروں گا،
लेकिन पीछे से जनाजे उठे हैं, आ नहीं सके। पीछे से ना बाप पूछता रहा है लोगों से कि दसो ना जी यूके की टिकट किन्ने को दी। अब्बा पूछता रहा लोगों से कि बताओ न्यू जर्सी से जिसने आना हो तो पैसे कितने लगते हैं। लेकिन वो दरवाज़ा तकते तकते चला गया। अब ज़रूरियात ने नहीं बिठाया था, शुरू में ज़रूरियात थी, अब ख्वाहिशात हैं। और ख्वाहिशात वो होती हैं जो कभी तकमील पजीर नहीं होती, एक ख़त्म करो तो दूसरी बन जाती। हुजूर ने हमें एक कायदा दिया सादा तर्ज ज़िंदगी का। सादा रोटी खाने वाले को डॉक्टर के पास भी ज़्यादा नहीं जाना पड़ता। सादा खाना खाने वाले शख्स को ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नहीं होना पड़ता। हम ना गरीब क्यों पिस गया है ज़्यादा, वो इसलिए कि अमीर का खर्चा ज़्यादा हो गया। गरीब इसलिए ज़्यादा आजमाइश का शिकार है कि अमीरों की लवाजमात बढ़ गए। अगर ये सिर्फ इजाफी खर्चे थोड़े से इजाफी खर्चे छोड़ दिए जाए, यानी मोबाइल पिछले साल वाला चला लें, यानी आप उस मुल्क में रहते हैं जहां लोगों को खैमों में रोटी भी नहीं मिलती, और दूसरी तरफ हाल ये होता है कि नए मॉडल का मोबाइल आए तो मार्केट में शार्ट हो जाता है, नया वाला नहीं मिलता। जब इस तरह की तकसीम होती है फिर जुर्म पैदा होता है, फिर तंग आमद बजंग आमद, फिर लोग कलम छोड़कर बंदूक उठाते हैं, फिर लोग हुकूक मांगने की बजाय छीनने के दर पे आते हैं। अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। अगरचे ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं, लेकिन ये कि अगर थोड़ा सा तर्ज ज़िंदगी को सादा किया जाए। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा का मुताला करके कि जो चीज़ें बिल्कुल जायज़ हैं, यानी खातून मर्द के लिए सोना हराम है, औरत के लिए जायज़ है, जायज़ पैसे है तो जितना मर्जी औरत पहने, शरीयत ने उसे गुंजाइश की है, हर खातून के लिए जायज़ है। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा ने सोना पहन लिया, कुल कायनात की औरतों को जायज़, सैयदा पाक ने पहना, हुजूर की शहजादी ने। अल्लाह के महबूब मिलने आए तो बगैर बात किए वापस चले गए। सैयदा पाक रो पड़ी। सारी बेटियां ही बाप से प्यार करती हैं, और फिर मदीने वाले रसूल की बेटियां, ये चारों शहजादियां टूट के मोहब्बत करती हैं, और सैयदा तो सबसे छोटी है। हजरत फातिमा परेशान हो गई, पैगाम भेजा, करीम बगैर बात किए चले गए। तो महबूब फरमाने लगे मेरी बेटी हो के सोने पहनती है, ये सोना पहन लिया है। हजरत सैयदा ने वो सोना बेचा, एक गुलाम खरीद कर आज़ाद किया। अल्लाह के रसूल राजी हो गए। क्यों? इसलिए कि अगर सैयदा भी सोना पहनेगी तो कयामत तक जिस बाप ने अपनी बेटी को ये कह के दिलासा देना है ना कि पुत्र अगर तेरे पास नहीं तो मदीने वाले की बेटियों के पास भी नहीं था, वो तसल्ली किस नाम पे देगा? हमने ना जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल करना शुरू कर दिया है। कुछ कायदा बनाए, कुछ चीजों में तो ले आए, कुछ चीजों को तो थोड़ा आसान करें। आखिरी बात यह है, नबी पाक की एक सुन्नत है, कमो बेश हर जगह अर्ज करता हूं, यहां भी अर्ज करता हूं, हुजूर की एक सुन्नत है। नबी करीम ने फरमाया था, तिरमिजी में मौजूद है, फरमाया ए अंस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और फरमाया ये मेरी सुन्नत है। एक उसूल जिंदगी में ये भी बनाए, कोई शरी मसला ना हो, कोई बंदा बदअकीदा बद मजहब ना हो, बददीन ना हो, बाकी अपने दिल से ना नफरतों को निकाले, अदावतों को निकाले। बेजा किस्म की अदावतें लोगों ने पैदा कर ली हैं, और बगैर किसी सबब के पैदा कर ली है। लोग एक दूसरे के करीब बैठकर दूर बैठे होते, लोग एक जगह मौजूद रहकर एक दूसरे के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। दिल थोड़े कुशादा किए जाए, पाक होवे ते पाक ही मिलता है, ते बिना पाको पाक नहीं मिलता। सारे जिस्म दे धोन दे नालों पहलो धोला टुकड़ा दिल दा। और इकबाल कहने लगे दिले बेदार पैदा कर, कि दिल खाबीदा है जब तक न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की आपको महसूस हो। हजरत पीर साहब अभी दुआ करवाएंगे।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم جو کلمات خیر تلاوت کیے گئے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما، جن احباب نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما، اس تمام کا اجر و ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ تمام انبیاء، تمام صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے بزرگان دین، آج تک جتنے صاحب ایمان مسلمان دارے فانی سے دار بقا کو ہجرت کر گئے، مالک سب کی قبریں ٹھنڈی اور روشن فرما۔ اے اللہ، جن احباب کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن فرما۔ اللہ ہم سب کے خاندان میں سے بڑے بوڑھے چھوٹے جو لوگ دنیا سے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، بھول جاتے ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، عمل میں سستی ہو جاتی ہے، تو ہمارے حق میں رحمت والا فیصلہ فرما۔ سوچوں کو، دلوں کو، روحوں کو پاکیزگی نصیب فرما۔ عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ برما ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، یمن ہو، مصر ہو، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے، اللہ تو اپنے فضل سے سب کے حق میں رحمت والا فیصلہ فرما۔ پاکستان کے جن علاقوں میں لوگ سیلاب کی آفت کا شکار ہوئے اور ابھی تک آزمائش میں ہے، اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک شاد و آباد فرما۔ اس کی سرحدوں پر حفاظت کرنے والوں کو شاد و آباد فرما۔ اس کے لیے کسی بھی قسم کی خدمات سر انجام دینے والے کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو احباب یہاں اس محفل کا انعقاد کرنے والے ہیں، معاون بننے والے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، مالک سب کا آنا قبول فرمانا۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے، جو بے گھر ہے اپنی چھت دے دے، جو بے آسرا ہے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ اے الجا، وسوسوں کے غلبے سے بچا۔ مالک کریم، الجھی بکھرتی سوچوں سے محفوظ فرما۔ ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا